ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، بہت سے ہمارے مومن مومنات ہمارے ساتھ اربعین پہ بھی تھے اور وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہم بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ پروردگار یہ جو ایک سلسلہ بنتا ہے مومن کا مومن سے، اور اسپیشلی اگر کربلا میں جو ملاقات ہو، دوستی ہو، محبت پیدا ہو جائے، وہ رشتہ ملے نہ ملے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آپ رکھتی ہیں، پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے، ہر جو مومن جہاں جہاں ہے۔ آج ایام فاطمہ کے حوالے سے ہی پروگرام ہے، اس کے لیے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں۔ آپ شاید باب المراد میں مجالس بھی سن رہے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ مجالس اور اپنا جو اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے، توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ مولانا صفی حیدر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہترین مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب المراد سینٹر سے بھی آپ اپنا جو یہ حق ادا کر رہے ہیں، مولا اس کو بھی قبول اور مقبول کریں انشاءاللہ۔ آج ایام فاطمہ کے حوالے سے پروگرام ہے آغا صاحب جی، تو آج گھرداری اور بیوی۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو زمانے کے امام جو اپنی جدہ ماجدہ کی مصیبتوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ وہاں موجود ہوں، ہم تو سن کے بے چین ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ کل کی تاریخ آ رہی ہے جس میں یہ کائنات رحمت للعالمین سے محروم ہونے کے بعد اس کے وجود سے محروم ہوئی جسے رحمت للعالمین نے اپنا ٹکڑا کہا تھا، اپنی رحمت کا ٹکڑا، اپنی رسالت کا ٹکڑا، اپنی عظمتوں کا ٹکڑا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری کائنات میں ہدایت کی ذمہ داری پانے والی، اللہ کی طرف سے منصب کے ساتھ ہدایت کی ذمہ داری پانے والی حضرت زہرا ہیں۔ وہ شریک کار رسالت بھی ہیں اور شریک کار امامت بھی ہیں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسک کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ قرار دینا ہے، تو حضور کی ذات کا میں ایک لفظ بول رہا ہوں شاید بہت مناسب نہ، ایکسٹینشن ہے حضرت زہرا کی ذات کہ خواتین کی وہ مخصوص زندگی جس میں حضور عملی طور پر نمونہ نہیں پیش کر سکتے، اس میں حضرت زہرا نمونہ بنے۔ حضور ایک شوہر کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن ایک زوجہ کیسی ہو، ایک باپ کی حیثیت سے نمونہ ہے، لیکن ایک ماں کیسی ہو، یہ وہ چیزیں ہیں۔ ایک بیٹا کیسا ہو اپنے باپ کے لیے، لیکن ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے کیسی ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت زہرا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور پروردگار عالم نے تمام رشتے جو بنائے ہیں، جو خون کے رشتے کہلاتے ہیں، ان کا آغاز اس رشتے سے ہوتا ہے جو رشتہ ازدواج کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن سب بعد میں وجود میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے مرد و زن کا رشتہ جو اللہ کے نظام سے بنتا ہے، زن و شوہر کا رشتہ ہے، تو دنیا بسانے کی ذمہ داری ان دونوں پر اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ یہ مرد اور عورت ہے۔ گھر بسانا، گھر چلانا ان دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، نسلوں کو پالنا، انسانیت کی حفاظت کرنا۔ اس میں حضور کی طرف سے پورا نمونہ موجود تھا کہ کس طرح سے یہ کام کیے جائیں، لیکن وہ حصے جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ حضور کی ذات سے ان کا عملی نمونہ ممکن نہیں تھا ملنا، وہ کمی حضرت زہرا نے پوری کی۔ اور جو کائنات کے دو برترین انسان تھے، اللہ نے ان کا جوڑا بنایا۔ مولا کائنات وہ بھی نور نبی کا ٹکڑا ہے اور یہ بذات الرسول ہیں، اور مولا نے رسول اللہ نے فرمائی تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے لیے کوئی ان کا ہمسر اور کوئی ان کا برابر نہ ہوتا۔ کیا بات ہے۔ اس گھر کو اللہ نے رحمت کا گھر بنایا، فضیلتوں کا گھر بنایا، سکون کا گھر بنایا۔ اس گھر میں جو سکون ہے وہ سکون ہر گھر میں پہنچے، اس کا حصہ پہنچے، اس کے لیے ہمیں اس گھر کی سیرت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، مگر اس معجزاتی زندگی میں
شاید ہی انسانی زندگی بسر کرنے میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اچھا نمونہ سامنے ہو تو مشکل مجھے نہیں لگتا کہ حضرت زہرا کی زندگی سے نمونہ نہ ملے. ٹھیک ہے. لیکن ان میں بہترین بات ہے وہ گھرداری، وہ گھر چلانا جس گھر میں سکون ہو، جس گھر میں اعتماد ہو، جس گھر کے آپس کے رشتے انتہائی درجہ محبت کے ہوں اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہوں، اور جس گھر کے بچے ایسے پلیں کہ وہ جوانان جنت کے سردار کہلائے. یہ وہ گھر ہے. لہذا میں ان سے یہ سبق لینا چاہیے. اور اس سلسلے میں میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، خاص کر کے میری بیٹیاں جن کی زندگی، ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے یا شروع ہونے والی انشاءاللہ، ان کو خاص کر کے حضرت زہرا کی زندگی سے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ گھر کیسے چلائیں اور کیسے ایک محبت بھرا ماحول ہر وقت گھر میں رہے. جی بالکل، بہت شکریہ. اگر بیوی کے حالات دیکھیں آغا صاحب، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ کام جو پریکٹیکلی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں دکھا سکتے تھے، بتا سکتے تھے، دکھا کر بیوی نے ہمیں دکھایا. تو آپ نے اپنی اگر بیوی کی مختصر زندگی دیکھیے مولا کائنات کے گھر آنے سے پہلے کی، اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ شادی سے پہلے بیوی نے کس طرح سے ایک ہمیں بیٹیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے مثال دی. دیکھیے 3 بڑے کردار ہیں جو ایک خاتون کو اس دنیا میں آ کے نبھانا ہوتے ہیں. بہت مشہور بات ہے کہ بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے، پھر بیوی بن کے کسی گھر کو جا کے بساتی ہیں، اور پھر ماں بن کے اگلی نسلوں کو آگے بڑھاتی ہیں. اس میں 2 بعد والے کردار تو انتہائی ذمہ داری کے کردار ہیں. ایک گھر بسانا، گھر چلانا، اور پھر انسانیت کو آگے بڑھانا. لیکن بیٹی کی حیثیت سے بھی پروردگار عالم نے اولاد پر جو ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں ان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائے. کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو دل دکھانے کا سبب بنے. اور ماں باپ کے حقوق اس حد تک رکھے گئے ہیں کہ انہیں اپنی ضروریات اپنی اولاد سے کہنا نہ پڑے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی جو بہت مختصر سی زندگی ہے، 18 سال کل ہے، اور اس میں اپنی والدہ گرامی کے ساتھ 5 سے 6 سال کے درمیان کل مدت ہے. اس لیے کہ سن 10 ہجری میں جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی اور سن 5 بعثت کی ولادت ہے. تو بہت مختصر سی زندگی ہے. سن 10 بعثت، میں نے 10 ہجری غلط کہا، 10 بعثت میں جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، اور سن 5 بعثت حضرت زہرا کی ولادت ہے. کل 5 سال ہیں. لیکن اس میں بھی خصوصیت سے توجہ دینے کی بات ہے کہ دنیا میں لوگ ہم آنے کے بعد کچھ ہاتھ پہلے تو خدمت لیتے ہیں ماں باپ سے، پھر بعد میں کسی لائق ہو کہ اگر لائق نکلے تو خدمت کرتے ہیں. مگر یہ زہرا کا کردار تھا کہ بطن مادر میں بھی اپنی ماں کی خدمت میں تھیں، اس طرح کہ ماں کا جب بائیکاٹ کیا گیا ہے تو تنہائیوں میں گویا سہیلی بن کے اپنی ماں کا دل بہلاتی تھیں. اور جہاں تک والد کی بات ہے تو گھر میں پیغمبر کا، جناب خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر کو جو تنہائی کا احساس ہے اور جو سکون گھر میں ملتا تھا جناب خدیجہ سے، وہ تنہائی دور کی ہے اس بیٹی نے، اور اس طرح دور کی اور اتنی خدمت کی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ بیٹی بن کے خدمت نہیں کر رہی ہے تو ماں بن کے یہ خدمت کر رہی ہے میری. حضرت زہرا کی زندگی کا یہ پہلا پہلو ہے جس میں بیٹیوں کے لیے اور اولاد کے لیے، سب کے لیے، ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ جناب زہرا صرف، میں ایک وضاحت کر دوں اپنے بیٹوں کے لیے بھی، کہ حضرت زہرا صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. حضرت زہرا ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہیں. البتہ ان کے زندگی میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو خواتین کی ضرورت ہیں اور مردوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاص کر کے ان کے لیے ہیں. لیکن اگر ان کے یہاں ایثار کا جذبہ ہے، اگر ان کے یہاں عبادت ہے، اگر للہیت ہے، اگر شجاعت ہے، تو یہ ساری چیزیں سب کے لیے نمونہ ہے. بالکل صحیح بات، بالکل. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ گھر جو بستا ہے، جو چلتا ہے، وہ اس رشتے سے چلتا ہے جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. اور ہمارے اس وقت کے مسائل میں اولاد اور ماں باپ کے مسائل بھی اب وہ پیچیدگیاں آئی ہیں اور اولاد
بسا اوقات ماں باپ کا خیال نہیں کرتی ہے اور ماں باپ بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابی چاہے وہ اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں پرابلمس آ رہی ہوں، اور کبھی اولاد بن کے نالائقی ہو ماں باپ کے لیے، اور کبھی ماں باپ کی بے توجہی ہو اولاد کے لیے، یہ دونوں بنیادی خرابیاں شروع ہوتی ہیں اس رشتے سے جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر وہاں ٹھیک سے اسلامی نظام کا خیال رکھا جائے تو پھر نہ ماں باپ کے لیے پریشانی کھڑی ہوگی اور نہ اولاد بگڑنے پائے گی۔ لہٰذا سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس حصے پر زندگی کے جو جناب زہرا کا مولا علی کے ساتھ گزرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ 8-9 سال ہیں، اور حضرت زہرا کا بڑا حصہ زندگی کا وہی ہے جو مولا علی کے ساتھ گزرا ہے، تو اس میں زندگی کے سارے نمونے موجود ہیں۔ کیا بات ہے۔ گھرداری، اور جیسے بھی آپ نے شادی سے کچھ پہلے کی بھی بتائی کہ اس کے بعد ایک عورت اب گھر میں آئی، جی، اور سب سے پہلا آپ بہتر بتا سکیں گے، جناب رسول خدا نے شادی کی پہلی صبح جب مولا کائنات سے پوچھا کیسا ہوا ہے، وہ میں چاہ رہی تھی تھوڑا بیان کیجئے کہ کس طرح سے مولا کائنات نے اظہار کیا کہ بیوی کو کیسا پایا۔ مولا علی علیہ السلام کے اظہارات حضرت زہرا کے لیے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی باتیں مولا علی کے لیے اگر دیکھا جائے ان کو، تو اس پورے زندگی میں کوئی ایسا لفظ ایک دوسرے کے لیے کسی کی زبان پہ نہیں آیا ہے جسے شکوہ کہا جا سکے۔ کیا بات ہے۔ مولا علی کا جملہ دیکھیے گا تو یہ ہے کہ زہرا نے کبھی میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے غصہ آئے، اور حضرت زہرا کا جملہ ہے تو وہ بھی یہی ہے کہ علی نے میرے لیے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے غصہ محسوس ہو، اور وہ پھر یہ تو نارمل سی بات ہو گئی، لیکن مولا علی کا جملہ جو تاریخی ہے، جو آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ اگلے دن جب پیغمبر تشریف لائے رخصتی کے بعد تو سیدھا سوال کر لیا کہ میری بیٹی کو کیسا پایا، تو مولا علی نے فرمایا کہ نعم العون علی عبادت اللہ، عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا ہے، اور یہی نظام حیات ہماری زندگی کا معیار حیات ہونا چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بنے۔ کہیں ہمارے بیٹوں کی ضدیں اور فیشن پرستی بیوی کو بے دینی کی طرف کھینچ لاتی ہے، اور کہیں بیوی کا بے دین ہونا اچھے خاصے دیندار مرد کو بے دینی کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ان سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن کی زبان میں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے کو بہکانا، اسے قتل کر ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اعلان ہے اللہ کے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو کسی کو مار ڈالے اس نے گویا سب انسانوں کو مارا ہے، اور من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے زندگی دی اس نے زندگی دی۔ تو اس سلسلے میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ مار ڈالنا اور زندگی دینا خالی یہ نہیں ہے کہ کسی کو گولی مار دیا، کسی کو پانی میں ڈوبتے سے نکال لیا یا بلڈ دے دیا اور جان بچا لی، صرف یہی زندگی دینا نہیں ہے، بلکہ کسی کو بہکے ہوئے کو صحیح راستے پہ لانا۔ اگر بیوی گھر میں آئی، شوہر بے نمازی تھا، اس نے اسے نمازی بنا لیا، یا بیوی گھر میں آئی، اس کے گھر میں حجاب اتنا نہیں تھا لیکن شوہر نے اسے دھیرے دھیرے باحجاب بنا لیا، تو یہ زندگی دینا ہے۔ سبحان اور خدا نہ کرے اگر بے دینی کی طرف لے گئے تو پھر یہ مار ڈالنا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار تھے تمام مقاصد حیات میں، جو ان کا کی مقصد تھا اسلام اسلام اسلام، دین دین دین، خدا خدا خدا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آپ نے فرمایا کہ میاں اور بیوی دونوں کو اپنے ریلیشن کو اتنا بہتر کرنا چاہیے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی دین سے کہیں تھوڑا سا دور ہے تو مدد کرے اور لے کر آئے، نہ کہ اپنے بھی عمل کو اس طرح سے۔ اسلام میں مدد کے معیار عجیب و غریب ہیں، میں معاف کیجیے گا بدمندی کی، لیکن مجھے ایک بہت اچھی بات مقصد دہراتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے ہم ظلم سے بچائیں، مگر ظالم کی مدد کرے، میرا بھائی ہے اور وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس کا ظلم میں ساتھ دینا نہیں ہے، ظالم کی مدد اس کا ظلم سے روک دینا ہے۔ تو ہم غلط راہ پہ اگر شوہر چل رہا ہے تو بیوی اسے بچانے کی کوشش کرے، اگر بیوی کہیں
بے حجابی، بے دینی یا خدا نہ کرے بے حیائی کی حدوں تک جا رہی ہے تو شوہر، یا اس کے علاوہ جو گھروں کے رشتے ہیں، میں 2-3 چیزیں ہمارے معاشرے میں پریشان کن ہوتی ہیں. ایک شوہر کا بیجا استعمال کرنا ان اختیارات کا جو اسے عطا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جو بنیادی اختیار ہے وہ یہ ہے کہ زوجہ کو کبھی بھی شوہر کے جو حقوق اس کے ذمہ آئے ہیں، جو اللہ نے اسے حلال بنایا ہے، اس میں کبھی رکاوٹ نہ بنے اور کوئی ایسا کام نہ کرے. اس میں کبھی کبھی مرد ظلم کرتے ہیں، گھروں پر سے نکلنے پابندی، عزیزوں سے ملنے پابندی، یہ کسی مرد کو اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے زوجہ کو بھی جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں 2 خاص باتیں ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے اپنی بیوی کو زندگی دے، گھر، کھانا، پانی، لباس، ہر چیز دے. لیکن خاتون اچھی وہ کہلائے گی کہ جو قناعت کرے، کم سے کم میں بسر کرے. حضرت زہرا کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے. حضرت علی ان کے لیے جو کچھ فراہم کرتے ہیں اسے بانٹ دینے پہ خوش ہوتی ہیں، رکھ لینے پہ نہیں. حضرت زہرا کا جملہ عجیب و غریب ہے. میں نے 2 تراسو سے پڑھا ہے. ایک تو جو زیادہ مجھے نزدیک دل سے لگا وہ کہ مولا نے گھر تشریف لائے، باہر کی ذمہ داریاں نبھا کے، تو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو حضرت زہرا نے کہا کہ نہیں ہے، اور ایک آدھ وقت گزر گیا ہے. تو مولا نے کہا کہ تم نے بتا دیا ہوتا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تم لے آئے ہوتے. تو اس پر جناب دیکھیے یہ وہ فرمائش نہیں ہے کہ زیور لا دو یا ہمیں فلاں کپڑے دلوا دو یا وہ فلاں موبائل دلوا دو والی فرمائش نہیں ہے. روزمرہ کی خالی ضرورت کی بات ہے. تو آپ نے بتا دیا ہوتا، بی بی سے کہا کہ تو ہم انتظام کرتے کچھ. تو حضرت زہرا نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات کہوں جس کا پورا کرنا آپ کے امکان میں نہ ہو. گھر میں اگر کھانے کو نہیں تو اس کا مطلب علی تنگ دستی کا شکار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ انتظام نہ کر سکیں. تو جناب زہرا کہتی ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں تم سے ایسی کوئی بات کہوں جس سے آپ جس کا انتظام نہ کر سکے. اسی طرح سے مولا علی کی زندگی پوری دیکھنے کو ملے گی کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنی باہر کی مصروف زندگی کے باوجود ہاتھ بٹائیں، اور حضرت زہرا نے بھی اپنے گھر کی مصروف زندگی کے باوجود مولا علی کا ہاتھ بٹایا. سبحان اللہ. وہ بھی مشترک زندگی دیکھنے کو ملتی ہے. روایت ہے مشہور کہ مولا گھر میں بیٹھے، حضرت بی بھی تھیں، رسول اللہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مولا علی کچھ بیٹھے ہوئے، روایت ہے کہ مسور چن رہے تھے، تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی. تو مولا کے بعد وقت تھا تو انہوں نے ہاتھ بٹایا. اسی طرح سے روایت ہے کہ ہمیشہ جہاد سے جب مولا علی واپس آتے تھے تو ان کی ذوالفقار کو دھونا، صاف کرنا، صاف کر کے رکھنا، یہ حضرت زہرا ہمیشہ کرتی تھیں. تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے سے توقع نہ رکھنا اور ایک دوسروں کے رشتوں کو مضبوط بنا کے رکھنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایک باشعور خاتون اسے زیادہ سلیقے سے انجام دے سکتی ہے. خاتون اگر گھر میں جوڑ کے رکھنے والی ہوتی ہے تو جوڑ کے گھر چلا لیتی ہے، چاہے مرد پھوہڑی کیوں نہ ہو. اور اگر خدا نہ کرے خاتون جوڑ کے رکھنے والی نہیں ہے تو مرد چاہے جوڑ کے رکھنا چاہے مگر وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. اس میں اللہ نے خاتون کو زیادہ طاقت عطا کی ہے تو پھر اسے صحیح جگہ استعمال بھی کرنا چاہیے. کنجوسی عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے نہیں ہے. ہاں، فضول خرچی اصل میں روکنا ہے. مزاج اللہ کی طرف سے فضول خرچی سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ اس کی کنجوسی اچھی، لیکن کنجوسی کار خیر میں نہ کی جائے. کنجوسی اپنے ذاتی کاموں کے انجام دینے میں کی جائے تو اچھی ہے. بہت خوبصورت. اچھا، تھوڑا سا اگر گھرداری کے حوالے سے بی بی نے ہمیں بہت مثالیں قائم کی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس طریقے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بی بی سے کہ جب ماں بنی تو پھر کیسا کردار نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اس گھر میں صورتحال یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں جن کی تربیت سب کو دی جا رہی ہے. ایک یاد خدا رکھنے کی اور حرمت خدا کو یاد کرنے کی، اور ایک مخلوق خدا کا خیال رکھنے کی. کیا بات. فضا خادمہ ہیں. جس دن پیغمبر پہلے دن لے کے آئے اور ہاتھ میں کنیز کا ہاتھ لاگ دیا کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، تو حضرت زہرا نے اسی وقت کہہ دیا کہ ایک دن میں کام کروں گا، ایک دن یہ، اس لیے یہ بھی انسان ہے. تو اب یہ جو اپنی روش ہے وہ خود سکھا رہی ہے بچوں کو بھی کہ تمہیں آگے جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے گھر بساؤ، تو تمہاری روش کیا ہونا چاہیے. آج ہماری
بیٹیاں آتی ہیں گھروں میں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ گھر کا ہر کام وہ کرے، لیکن خادماؤں کی ایک بھیڑ لگانے کی کوشش ہمارے ملکوں میں کی جاتی ہے. یہ خالہ آئی ہیں برتن دھونے، اور یہ ماما آئی ہیں جھاڑو پوچھا کرنے. حضرت زہرا کے گھر میں جو غربت دکھائی دیتی ہے غربت ہے نہیں، آتا ہے اور جاتا ہے. کیا بات ہے. خیبر میں اتنا مال ملا تھا غنیمت کا کہ جس سے جناب عمار نے وہ جناب زہرا کے ہار کی قیمت ادا کی تھی تو وہ فقیر کی تنگدستی دور ہو گئی تھی. تو مگر وہاں معاملہ یہ ہے کہ خیبر کے لوٹ کا مال جب سب لوگ واپس آئے تو مولا علی آئے، حضرت استقبال کے لیے گئی خالی ہاتھ ہے. تو زہرا تو توقع ہی نہیں لگائے ہیں، مگر مولا علی نے کہا کہ میں مال ملا تھا غنیمت کا، لیکن راستے میں ضرورت مند تھے میں نے سب دے دیا. تو حمد خدا کی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں دنیا کا مال داخل نہیں ہوا. یہ وہ پہلو ہیں جو سیکھنے کے ہیں. اب جب ماں خود اس طرح کی ہے، ساری رات دعا کر رہی ہیں، اس کا مطلب عبادت خدا کے لیے وقت نکلنا چاہیے، پالنے کی روش. اور پھر صبح جب بیٹا کہتا ہے کہ اماں آپ نے رات بھر دعا کی اور اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، تو کہہ دیا کہ الدار الجار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر ہے. تو دو تربیتیں ایک ساتھ دیں، خدا بھی دماغ میں رہے اور مخلوق خدا بھی دماغ میں رہے. سبحان. یہ اہم ترین بات ہے جس بنیادوں پر حضرت زہرا نے اپنے بچوں کو پالا ہے. اور وہ پھر چاہے حسن و حسین ہو، چاہے زینب ام کلثوم ہو، ان کے یہاں بھی اتنا بھروسہ ہے امام وقت کو کہ بہن سے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں جب نماز پڑھنا تو ہمیں بھول نہ جانا. انہیں پتہ ہے کہ یہ حقوق ان سے چھوٹنے والے نہیں ہیں، چاہے یہ کسی طرح کی تنگ دستی کی زندگی ہو چاہے مصائب کی زندگی ہو. تو بنیادی روش حضرت زہرا کی یہی تھی کہ دونوں سارے بچوں کو اس طرح پالا جائے کہ وہ حقوق ادا کرنے والے انسان بنے، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے. ہم حقوق چھیننے والے، دوسروں پر اپنے حقوق نکالنے والے، حق کے لیے لڑنے والے انسان بنتے ہیں، لیکن حقوق چھوڑنے والے، دوسروں تک حقوق پہنچانے والے ہم کم بنتے ہیں. جبکہ اس گھر کے بچے اس کے بالعکس تھے کہ ہمارا حق چھن جائے تو چھن جائے. اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ سے کہا گیا کہ آپ کا حق چھین لیا تو امام فرمایا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو حق ان میں قرار دیا ہے جو حق چھینتے نہیں ہیں، ان میں قرار دیا جن سے حق چھین جاتا ہے لیکن دوسروں کو حق چھینتے نہیں ہیں. کیا بات ہے. باقی تربیت کا ایک اور اصول جو حضرت زہرا کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، جو بطور فضیلت عام طور پر بیان ہوتا ہے کہ جب آتے تھے شہزادے تو پوچھتے تھے کیا سیکھ کے آئے ہو، کیا سن کے آئے نانا سے، اور وہ سناتے تھے. اس میں در حقیقت ایک طرح سے شوق علم کا مظاہرہ بھی ہے کہ جہاں ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں وہاں سے جو مل رہا ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. دوسرے بچوں کی تربیت بھی ہے کہ جب کہیں جاؤ کوئی اچھی بات ہو تو سیکھ کے آؤ اور سکھا ہوا کہ. اور تیسری تربیت یہ بھی ہے ماں کے لیے کہ بچہ باہر جائے تو جب واپس آئے تو اسے چیک کرو کہ وہ کیا سیکھ کے آیا ہے. کیا بات ہے. تو تربیت کے چھوٹی سی زندگی میں تربیت کے سارے پہلو ماشاء اللہ سے بطور ماں کے بھی موجود ہیں اور انتہائی اعلیٰ درجے کی تربیت کے نمونے ہیں. کیا بات ہے کہ ماں کو مطلب آپ یہ دیکھیے اگر صاحب اتنا پہلے اور رہتی دنیا تک کے لیے اتنا مکمل نمونہ. جی ہاں. کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس دور کے لیے تھا اب ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ تو ہر دور کی ضرورت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس وقت زیادہ ضرورت ہے. میں عرض کیا ہے کہ ابھی باہر سے آگے پوچھتی تھی کیا سیکھ کیا سناؤ تو باہر کیا تھا، مسجد النبی تھی، رسول اللہ تھے، اصحاب رسول تھے، نیک لوگ تھے، ماحول اچھا تھا. اب تو اس کی بہت ضرورت بڑھ گئی. ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے تو کہاں سے کیا بگڑے گا اور کیا بگاڑا جائے گا اس کا ذہن، اس کی عادتیں. تو ہمیں تو زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا. میرے بزرگ تھے مربی ہندوستان کے مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ، وہ اس بات کی طرف ایک اور نقطے کے ذریعے متوجہ کرتے جو تربیت سے جڑی ہے. حضرت مریم معصومہ ہیں، بیت المقدس میں ہیں، مقدس ہیں، کسی گناہ کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن ان کی تاریخ جو ان کی سیرت جو قرآن میں بیان کر رہا ہے اللہ، اس میں جب جناب زکریا آ کے دیکھتے ہیں کہ مریم عبادت کر رہی ہیں اور ان کے پاس کھانا رکھا ہے تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا کسی غلط راہ سے آیا ہوگا. مگر جناب زکریا پوچھتے تھے کھانا کہاں سے آیا؟
تو ان کا یہ سوال ہماری تربیت کے لیے تھا کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس خاص کر کے ایسے تحفے تحائف دکھائی دیں تو تمہارے ہاتھوں سے ان تک نہیں پہنچے ہیں تو ذرا توجہ دے لو. اس لیے کہ مریم کے پاس بھی اگر وہ تحفہ ہے تو مربی پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے آیا، جبکہ انہیں پتہ ہے، لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے ہے. تو اسی طرح سے معصومین کے گھروں کی تربیت کی صورت یہی ہے. کیا سیکھ کے آئے ہو سناؤ. معلوم ہے کوئی بری بات سیکھ کے نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ پوچھنا بتاتا ہے کہ اپنی کنیزوں کو پالنے کا سلیقہ سکھا رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ ہمارے لیے. اور تربیت کے بعد پھر کسی چیز میں کمی نہیں آئی کہ اگر مولا کائنات کو ضرورت پڑی جی ہاں. یا ان لوگوں کو جو ضرورت مند تھے گھر سے بھی جو چاہ رہے تھے، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالی ہے. کیسے؟ ایک مکمل زندگی ہے. اصل میں دیکھیے اسلام کا ایک مزاج ہے، دین اعتدال ہے. ٹھیک ہے. ہم کبھی کبھی ایک رخ پہ لگتے ہیں تو دوسری طرف سے کچھ کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ گنگا پن بہت ہے، یعنی یک رخے ہو جاتے ہیں. کوئی سماجی خدمت میں لگے گا تو مسلح چھوٹ جائے گا، کوئی مسلح آباد کرتا ہے تو گھر میں پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد اب اٹھیں گی تب چائے ملے گی. میں اپنی شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اٹھا کے چائے بنوا لیتا ہوں کہ بیٹھو جتنا پڑھنا چائے پلا کے بیٹھو. لیکن یہ ہے ہمارے گھر میں مسائل کہ وہ مثلاً شوہر ہے، اس کو جانا ہے، اس کو ناشتہ چاہیے، بچوں کو جانا چاہیے، یہ دعاؤں میں لگی. تو یہ جو بے اعتدالی ہمارے یہاں آ جاتی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت زہرا کی زندگی میں پورا اعتدال ہے. عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، غریبوں کا خیال رکھنے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسے میں بھی کوئی کمی، یعنی پورا اعتدال. معصومین کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے جس رخ پہ نظر ڈالیے تو لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا. اگر ان کی عبادت پہ نظر ڈالیے تو لگتا ہے اتنی عبادت جو کی تو اور کچھ کیا ہی نہ ہوگا. لیکن اس کے بعد جب ان کی خیرات دیکھیے تو لگتا ہے کہ اتنا خیرات کی ہے، لاکھوں وقف کیے ہیں. حضرت زہرا کا بھی وقف ہے، ہمیں شاید نہیں پتہ. مولا علی کا جیسے وقف ہے ایسے ہی حضرت زہرا کا وقف ہے جو انہوں نے اپنے خاندان کے کچھ ضرورت مندوں کے لیے وقف کیا تھا اور اس کا پورا ایک وصیت نامہ وقفنامہ لکھا ہے. تو حضرت زہرا خاتون خانہ ہو کے وقف کر رہی ہیں، اس کا مطلب کہیں سے تو آمدنی ان کی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہمارے بعض نظریات ہیں وہ ان سے بھی، ان کا بھی جو نظریہ قائم ہونے کی وجہ ہے معصومین کی زندگی سے واقف نہ ہونا. ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے جسے صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے غلط رخ دیا جاتا ہے. اللہ نے مرد اور زن 2 حصوں میں زندگی بنائی ہے اور پوری زندگی چلانے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے. اکیلا کوئی زندگی چلا ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح بات. اور یہ جو ہمارے کچھ جوان کہنے لگے ہم شادی نہیں کریں گے اور اب ہماری بیٹیاں کہنے لگے ہم شادی نہیں کریں گے، وہ ایک فطرت کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ پچھتائیں گے، لیکن تب پچھتائیں گے جب اس غلطی کا تدارک نہیں کر سکیں گے. ضرورت ہے انسان مرد عورت دونوں ایک دوسرے کی، ہندی میں اس کو کہتے ہیں پورک ہے، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں. تو اس زندگی میں جو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہی ہے اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بنی ہوئی ہے، اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کے توقعات گھٹائی جائیں اور ہمارے پاس جو ہے اسے پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو پھر چھین کے لینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. پھر جو چاہیے وہ حاصل بھی ہوگا اور بغیر مطالبے کے حاصل ہوگا. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی جو اس کے بس میں ہے وہ ساری خدمت میری کر رہی ہے تو پھر مجھے بھی لگے گا کہ اس کا جو جی چاہتا ہے میں اس کے لیے فراہم کروں. اس کا الٹا بھی ہوگا. بالکل صحیح بات. تو ڈیمانڈ اور توقعات اور ڈیمانڈ کے بجائے خدمت کے ذریعے اس محبت کو باقی رکھا جانا چاہیے جو اس وقت ہمارے درمیان مفقود ہے. ان رشتوں کا قائم ہونا، ان رشتوں کا باقی رہنا، جو رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عزیز رشتہ اللہ کو نکاح کا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹنا جو ہے وہ نکاح کے رشتے کو، عقد کے رشتے کو ٹوٹنا اور طلاق اللہ کو ناپسند ہے، جو ہمارے اس وقت بیماری بنتی چلی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹکرا کے. اور یہ ابتدائی حصے میں ایک بات اور عرض کر لوں کہ اگر 2-3 سال صبر سے گزار لے جائیں، صبر کا مطلب تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کریں. سگے بھائی بہن ایک مزاج کے نہیں ہوتے، ان میں بھی ٹکراؤ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھائی اب تو خیر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہاں چھوڑ کے جائیں گے، پھر جڑنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو توڑ بیٹھتے ہیں تھوڑا تردد سے، تھوڑا سے تردد کریں، تھوڑا فیصلہ جلدی نہ کریں. اور آج کل ہمارے جوانوں میں مشکل اور آ گئی ہے کہ وہ اپنے کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو
مشورے میں شامل نہیں کرتے اور غلط فیصلے جذبات میں کر کے بعد میں زندگی بھر پچھتاتے ہیں. میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس رشتے کے بنانے میں خود رائے پہ فیصلے نہ کریں, نہ بنانے میں نہ چلانے میں. تھوڑا فیصلوں میں بزرگوں کو شامل رکھیں. لیکن بزرگوں سے ایک بات کہوں گا, میں نے اپنے تجربے سے پایا ہے کہ اچھے خاصے بنے رشتے جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکراؤ میاں بیوی میں ہوتے ہیں, بزرگوں کی بیجا دخل اندازی سے یہ مستقل بن جاتے ہیں اور پھر ٹکراؤ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لہذا میاں بیوی کے جھگڑوں میں دونوں طرف کے ماں باپ کو بھی جلدی دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے, ان کو آپس میں نپٹنے دینا چاہیے. وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے, یہ ضرورت انہیں پھر ایک دوسرے کے قریب لائے گی, اور اگر اللہ نے انہیں اولاد دے دی تو اولاد اور انہیں انشاءاللہ جوڑ کے رکھے گی. بالکل, بہت شکریہ. بہترین پروگرام بیوی کی ذات مبارک کے حوالے سے ہمیں کیسے اپنی گھر اور گھرداری کے لیے ان سے سبق لینا ہے. آغا صاحب, تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کہ بتائیے کہ بیوی نے گھر کے اندر مولا کائنات کی اگر مدد کی تو کیا گھر کے باہر بھی کسی صورت میں مدد کی؟ جی بہت اچھی. میں بھی ایک کر رہا تھا کہ ایک غلط خیال آ گیا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر میں بٹھا دیا ہے اور اس کا غلط مفہوم دیا جا رہا ہے. میں ایسا کر رہا تھا کہ 2 حصوں میں اللہ زندگی بانٹی ہے, کچھ کام گھر کے باہر کے, کچھ گھر کے اندر کے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کے میاں بیوی کے درمیان کام بانٹا تھا تو حضرت زہرا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے میرے اندر لیے گھر کے اندر کے کام ذمہ داریاں دی تو مجھے انتہائی درجہ خوشی ہوئی کہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا. لیکن یہ مستقل حیات کا اصول ہے کہ گھر کے باہر کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا, ہاتھ پیر مضبوط دیے ہیں, قوت برداشت زیادہ دی ہے, جو باہر کی زندگی کے لیے ضرورت ہے, بدن میں طاقت زیادہ دی ہے, جذبات پر عقل کا کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ دی ہے. اس کے برعکس جو گھر کے اندر بچے پالنا, دن بھر لوگوں کی ہماری زبان میں جھک جھک کو برداشت کرنا, اس میں اس کی صلاحیت عورت کو دی ہے. اس کو جذبات کا پاورفل جذبات دیے ہیں تاکہ وہ جذبات اس سے خدمت کرا لے جائیں جو مرد نہیں کر سکتا. میں رات بھر اپنی بچی یا بچے کو بخار میں سلگ رہا ہو لے کے ٹہل نہیں سکتا, نہ گود میں لے کے بیٹھ سکتا ہوں. میں کسی نہ کسی وقت لٹا کے خود بھی لیٹ جاؤں گا, لیکن میں جانتا ہوں اس کی ماں رات بھر نہیں کئی راتیں بیٹھ جاتی ہے اور وہ 1 منٹ کے لیے نہیں سوتی. تو یہ اللہ نے دونوں سے کام لینا ہے, لہذا دونوں کی جگہ بنائی, دونوں کو صلاحیتیں دی. بالکل صحیح بات ہے. اگر باہر جانا اصل ذمہ داری عورت کی نہیں, اس کا یہ نقص سمجھا جا رہا ہے, تو گھر میں بیٹھ کے گھر چلانا مرد کی ذمہ داری, یہ میرا نقص ہے کہ میں گھر چلانے کے لائق نہیں ہوں, میں گھر بیٹھ کے گھر نہیں چلا سکتا ہوں, بگاڑوں گا. اور جو اکیلے گھر چلاتے ہیں مرد 2-4 کو چھوڑ کے ان کے گھر جا کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے ہوتے ہیں, بچے بھی کیسے اور گھر بھی کیسا. باقی یہ تصور کہ عورت کو محروم کر دیا گیا ہے یہ غلط ہے. اصل اصول تھا حضرت زہرا گھر کے اندر کام کریں گی, علی گھر کے باہر کا. مگر حضرت زہرا کی زندگی میں جو سب سے باحجاب خاتون ہیں جنہیں یہ پسند نہیں کہ ان کی نگاہ بھی کسی نامحرم پہ پڑے, جو عورت کے لیے مشکل ترین ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں, ایک میدان جنگ ہے بالکل, جس سے اللہ نے عورت کو ایگزمپشن دیا ہے کہ یہ ایک مرد کا کام ہے. لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر ہمیں دکھائی دیتا کہ جنگ احد میں حضرت زہرا دوسری خواتین کے ساتھ پہنچی ہیں اور مریضوں کی زخم مرہم پٹی کی نرسنگ کی ہے جسے کہا جائے گا. اور اس وقت جب لشکر اسلام بری طرح سے مجروح تھا, سہارا بنی ہے, اپنے بابا کی خدمت کی ہے, ان کے زخموں پر مرہم رکھے ہیں. اسی طرح سے دوسرا مشکل کام ہوتا ہے حکومت وقت سے ٹکرانا. وہ وقت جب علی کو بھی خاموش رہنا تھا مسئلہ دین میں, اس وقت فاطمہ گھر سے نکلی اور سلام اللہ علیہا اور دروازے گئیں. تو یہ تصور غلط ہے کہ اسلام نے ان کو قیدی بنا کے رکھا ہے. نہ مرد کو گھر کے باہر ڈیوٹی لگا دی کہ گھر میں آنا نہیں, اور نہ عورت سے کہا ہے کہ گھر سے نکلنا نہیں. دونوں کی ذمہ داریاں بانٹی ہیں اور ان کی صلاحیتیں دی ہیں. اگر اللہ کے بنائے نظام پہ چلیں گے تو پرسکون زندگی ہوگی, ورنہ زندگی بکھرتی رہے گی. بالکل. اور جہاں حالات کے ابھی کیونکہ ہمارے پاکستان اور شاید انڈیا میں بھی یہ کلچر ہو کہ جب عورت کا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گھر سے نکلنے کے لیے اس قدر اگر ضرورت ہے نکل رہی ہے, تو وہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے معاشرے میں. جو عدے کے سلسلے میں اس مسئلے شریح بیان کر دوں. عدے میں جو 4 مہینے 10 دن ہے, اس میں عورت پر صرف یہ حرام ہے کہ وہ زینت کرے اور وہ ایسی زندگی بسر کرے جس سے خوشی کا اظہار ہو. گھر سے نکلنے پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں ہے.
مطلقاً پابندی نہیں، لیکن ہمارے یہاں مشہور اتنی بری طرح ہو گیا ہے، اور یہ شاید جو ہمارا پڑوسی مذہب ہے جس ملک میں ہم رہے ہیں شاید وہاں سے اٹھایا ہم نے۔ اسلام میں خاتون کے گھر سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، صرف سادگی ہو، یعنی زندگی میں زینت نہ کی جائے، خوشی کا مظاہرہ نہ کیا جائے بس، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے یا وہ پابندی ہے، ہاں نہیں، وہ پھر اگر وہ کوئی خوشی اور زینت کا مظاہرہ کرتا ظاہر ہے کہ وہ پھر حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بیوی نے بھی وہ کردار نبھایا کہ گھر سے نکل کر مولا کائنات کی جہاں جہاں ضرورت پڑی جنگ احد میں نکلی، جنگ احد میں تو رسول اللہ کی خدمت پر پہنچی، اور پھر اس کے بعد وفات پیغمبر کے بعد مولا علی کا حق جب نہیں ملا تو دو مشکل کام کیے ہیں، ایک دربار میں جانا اور وہاں گفتگو کرنا سخت ترین کام ہے جو زہرا نے انجام دیا سلام اللہ علیہ، اور پھر دروازے جانا، یہ سیاسی عمل ہے، جو پورا سیاسی عمل حضرت زہرا نے اپنی جان پہ کھیل کے اور اس تکلیف کے ساتھ اس کو انجام دیا ہے۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو قیدی بنا دیا اسلام نے؟ بی بی کے لیے کنیزہ نے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کچھ ایسی باتیں جو بہت ناگوار گزرتی ہیں، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حجاب بھی ایک ایسا مین ایشو ہے؟ دیکھیے، کل میں نے مجلس پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ہم سوچتے ہیں کہ حضرت زہرا کو اذیت خالی ان لوگوں سے پہنچی جنہوں نے ان کا حق چھینا، جنہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو ہمارا ان سے رشتہ ہے انہوں نے ہمارے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، اور ہم اگر مان لیے کہ ہم ایک چھوٹا سے اسکول چلاتے ہیں اور بچوں کو اچھی طرح اچھا انسان بنانے پہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں اور وہ بچے بگڑیں تو ہمیں تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس امت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اس کے بعد اگر ہم کنیز زہرا بلکہ ناز کریں کہ ہم سیدانی ہیں اور ہمارے حضرت زہرا کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے حجاب وہ ہمارے درمیان نہ ہو، اور جو سب سے سخت ناپسند ہے بے حجابی اور بے حیائی مثلا خدا نہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کہ زیادہ تکلیف حضرت زہرا کو شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچے گی۔ ہمیں تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر جو چیز کا حکم دیا گیا اگر صاحب اس کی مصلحت ہے کہ اس میں فائدہ ہے، جی بے شک، اور جس سے روکا گیا اس میں نقصان، کوئی نہ کوئی نقصان ہے۔ تو عورت کو اگر کہا گیا کہ وہ باپردہ رہے، باحجاب رہے، تو اس میں ضرور یقیناً بے شمار مصلحتیں ہیں، اور میں ہم سب کو پتا ہے کہ کیا مصلحتیں ہیں۔ پورا معاشرہ اس وقت جو عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جو بدترین ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کا بہت بڑا سبب ہے اسلامی قوانین، جو زینت نہ کرنا، غیر کے لیے زینت کا مظاہرہ نہ کرنا، حجاب کے ساتھ رہنا، ان کی پابندی نہ ہونے کے نتائج ہوتے ہیں۔ اسلام نے بہت دور سے شروع کیا ہے، وہ ناجائز رشتوں کو سیدھے وہیں پہ نہیں روکتا، وہ بہت دور سے روکتا ہے کہ نگاہیں جھکا کے رکھو، نظریں جھکا کے رکھو، ٹچ نہ کرو، ایک ساتھ جمع نہ ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آدمی توڑے گا تو پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ احکام خدا کی پابندی اس طرح کر سکے جس سے ہم سے اللہ چاہتا ہے۔ اور بی بی کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے اگر آپ بیان کرنا چاہیں ہمارے لیے جو سبق لینا، آج کل کی اچھا بات کر لیتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، بی بی کے اس کردار کو اپنانے سے ڈرتے ہیں کہ میں نے اگر حجاب لے لیا، میں نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو مجھے دنیا چھوڑ دے گی، میرے دوست چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں، آج کل کے دور میں کس طرح سے خود کو مضبوط رکھا جا سکتا ہے اس راستے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا تجربہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی تک دنیا میں چاہے بے دینی کتنی بڑھ گئی ہو، لیکن آپ کی دینداری کا کوئی، مجھے تو آج تک کسی نے، میں نے محسوس کیا کہ میری دینداری پر کسی نے میری توہین کی ہو، ٹھیک ہے، چاہے میری داڑھی رکھنا ہو، چاہے میرا نماز پڑھنا ہو۔ مولانا ہے، قوم پہچانتی، لیکن عام انسان تو نہیں پہچانتا، لیکن میرا تجربہ یہی ہے کہ اگر میں ٹرین میں بھی نماز پڑھنا چاہیے تو احترام ملا ہے اور مدد ملی ہے دوسرے مذہب کے لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر کوئی تعصب کا ماحول ہو جائے جیسے اس وقت دنیا سیاست کی بنا رہی، وہ الگ بات ہے، ورنہ انسان خود بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہے اور وہ قدر کرتا ہے اصولی زندگی کی اور قدر کرتا ہے مذہب کی۔
یہ ہمارے اندر ایک بلا وجہ کا خوف بیٹھ گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کی فکر کر کے تو آدمی جی نہیں سکتا ہے. بالکل صحیح بات. لوگ کیا کہیں گے فکر نہیں ہونا چاہیے. فکر ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اور لوگوں کو حقائق ایک بار بتا دیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر لوگ کچھ کہتے ہیں تو کہیں, ہم اپنی تباہی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں کریں گے. کیا ہر بات لوگوں کے کہنے پہ کرتے ہیں کہ ہم نے گھر خریدا ہے تو دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے, گاڑی خریدی ہے تو کہ لوگ کیا کہیں گے. تو زندگی کے فیصلے لوگوں کی رائے پہ نہیں کرتے. لوگوں کی رائے پہ فیصلے کریں گے تو وہی حشر ہو جائے گا جو وہ باپ بیٹے اور گھوڑے پہ سواری کا قصہ ہے کہ باپ بوڑھا تھا اور وہ گھوڑے بیٹھ کے جا رہا تھا اور بیٹا پیدل چل رہا تھا. کسی نے کہا دیکھو کیسا باپ ہے, بیٹا ہے, اس کو بٹھایا, خود بیٹھے ہوئے دونوں لٹ دیا, بیٹے کو بٹھا دیا. کسی نے کہا دیکھو کیسے نالائق بیٹا ہے, بوڑھے باپ کو چلا رہا ہے. تو اب دونوں بیٹھ گئے تو کہا دیکھو کیسے نالائق ہیں, جانور پہ دونوں بیٹھے ہوئے. دونوں اتر گئے, کہا دیکھو کیسے بیوقوف ہیں, جانور لے کے چل رہے ہیں. تو لوگ کہیں بالکل کا معیار نہیں ہے. معیار یہ بنا لے اللہ کیا کہے گا, اور یہ یقین رکھیں کہ جب اللہ کو انسان راضی رکھتا ہے تو لوگوں کو اللہ راضی کرتا ہے. کیا بات ہے. آغا صاحب لاسٹ ہمارے پاس 10 منٹس ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم تھوڑا خلاصہ پیش کریں آج کے اس پورے پروگرام کا کہ ہمیں کیا کیسے اور کس طرح سے لینا ہے ان سب چیزوں کو. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا خلاصہ وہی ہے جو جہاں جداق نے مولا علی کے لیے کہا تھا کہ من اللہ مع اللہ الی اللہ. زندگی اللہ سے شروع ہوئی, اللہ کے ساتھ رہی, اللہ تک واپس گئی. حضرت زہرا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. پوری زندگی, میں نے ایک جملہ کئی دن ان مجالس میں دہرایا ہے کہ حضرت زہرا کی پوری زندگی سجدہ دائم تھی. سبحان اللہ. یعنی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت پروردگار کی ان اعلیٰ ترین منزل میں تھا کہ اس سے بہتر عمل بندے سے نہیں پا سکتا. اس میں 2 باتیں تھیں جو اہم ہیں اور ہمیشہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ حقوق کو ادا کرنے کی تاریخ ہے حضرت زہرا کی پوری زندگی. حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے اور حقوق الناس کی ادائیگی میں. پھر ان کی زندگی کے جو مخصوص پیغام جو اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, ان میں ایک چیز ہماری جو موجودہ زندگی میں بہت دیکھنے ملتی ہے وہ خود غرضی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے, اور خود پرستی والی کیفیت ہو گئی. آدمی بس اپنی ذات کو سوچتا ہے اور اس سے آگے نہیں سوچتا. لیکن ان کا پیغام اس کا بالکل الٹا ہے کہ پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو, پھر تمہاری باری آتی ہے. تو ایک ان کی زندگی کا پہلو ہے دوسروں کا لحاظ کر کے جینا. دوسرا پہلو ہے کمزور کا خیال رکھنا. جو جتنا کمزور ہے اس کا خیال رکھنا. میں ابھی پڑھ رہا تھا, میں نے اس سے پہلے کسی خطیب سے روایت سنی تھی, پڑھی نہیں تھی, لیکن اب میں نے خود کتاب میں پڑھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک طرف شوق, اور یہ میں پڑھی لکھی خواتین سے خاص کر کے کہوں گا کہ ایک طرف تو ان کا شوق تھا اپنا علم بڑھانا, فرشتے ان سے بات کرتے تھے, اس کے بعد بیٹوں سے کہتی تھی باہر سے سن کے آیا سناؤ, یعنی رسول اللہ خطبہ بھی ہم سن لیں. اور پھر اس کے بعد یہی نہیں تھا کہ اس کو ہم سیکھ لیں, اس کو نوٹ بک بنایا, اس کو لکھا, اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھیجا, جو مصحف فاطمہ کے نام سے جانا گیا, اور جو اتنا قیمتی تھا کہ 12 اماموں میں جو 11 امام ان کی نسل سے ہیں, ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ بار بار مختلف مسائل جب حیات کے آتے تھے اور دین کے, تو کہتے تھے جدہ کی وہ کتاب نوٹ بک لاؤ, جدہ کی مصحف لاؤ, دیکھیں اس میں کیا ہماری جدہ نے لکھا. یعنی معلمہ بھی ہیں, اپنی نسلوں میں پرپوتوں تک کی معلمہ ہیں. تو ہماری خواتین کو 2 چیزیں سیکھنا چاہیے, ایک دین مسلسل سیکھتے رہو, اور دوسرے اگلی نسلوں تک دین پہنچانے کا انتظام کرتے رہو. اس میں جو میں نے عرض کیا کمزور کا خیال, میں نے روایت پڑھی کہ کوئی خاتون جناب زہرا کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی شاید والدہ یا دادی تھی جو بہت ضعیفہ تھیں, اور ان کے لیے نماز میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا, تو وہ آ نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے کہا تم جا کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ مسئلہ معلوم کر کے آؤ. تو نماز کا جو مسئلہ تھا بیوی نے بتا دیا. اب چلی, تھوڑی دور کے بعد واپس آئی اور کہا کہ بیوی میں بھول گئی, کیا بتایا تھا آپ نے؟ پھر بتایا زہرا نے, پھر گئی, پھر واپس آئی. ان کو بیچاری کو بھول کی بیماری تھی. روایت کہتی ہے کہ 10 بار گئی, 9 بار گئی,
مسئلہ پوچھ کے آئیں، پھر میں بھول گئی. جب 10ویں بار آئی تو کہا بی بی مجھے معاف کریں گے اور میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے اور بار بار آپ سے پوچھا. ہم آپ ہوتے دوسری تیسری بار اپنے بچوں کو جھنڈلا کے ڈانٹ دیتے، جا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے بھگو ایس. لیکن تحمل کا معیار دیکھیے، مربیہ اور خاص کر کے ماں کے لیے تحمل بہت ضروری ہے. جھنڈلائیں نہ ہم. میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، میں جلدی جھنڈلاتا ہوں جو میری بات کو نہیں سمجھتا. خیر اللہ کا شکر ہے مجھے سننے والے سے ملے جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اگر کوئی اڑیل مل جاتا ہے تو مجھے زحمت ہوتی ہے. خیر وہ بھی ہے کہ سمجھنے والے کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے. تو 10ویں جب بار آئی تو اس نے کہا کہ بیوی میں نے آپ کو بہت ستایا اور مجھے معاف کریں گے. تو بیوی نے کہا نہیں، تم اس کے بعد بھی اگر پوچھنے آؤ گی تو میں بتاؤں گی، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے اسی لیے. اور جب انسان اپنے آپ کو دین سے سنوارتا ہے علم سے تو اللہ اس کے لیے آخرت میں اس کے خلعت عنایت کرتا ہے، اس کی عزت بڑھاتا ہے آخرت کی. لیکن جب وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس پر بے حساب اجر دیتا ہے. تو تم جو بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہے اس پر مجھے مسلسل اللہ سے اجر مل رہا ہے، لہٰذا تم اور پوچھنا چاہو تو پوچھو. تو دیکھیے یہ کمزور کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد ان کے دروازے پر روز فقراء، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ اس گھر سے فاقے تو ہوتے تھے، مگر پیغمبر کی خود سیرت ہے کہ جب کوئی فقیر دروازے پہ آتا تھا مسجد میں اور سارے مسلمان کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو پیغمبر کہتے تھے اب اس دروازے پہ لے جاؤ، وہاں ضرور کچھ ملے گا، وہاں سے خالی ہاتھ نہیں واپس جائے گا. جو نہ جانے کتنی بار کے واقعات ہیں کہ وہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. تو کمزور کا خیال رکھنا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونا. کیا بات ہے. اور اس میں اپنے کو کمزور نہ ہونے دینا. وہ بھی حضرت زہرا کی رحم دلی اور محبتوں کے درمیان یہ رخ بھی ہے کہ جہاں باطل آیا ہے، جہاں حق کو تباہ کرنے والے آئے ہیں، پھر ان سے شدت کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ وہی جو مومنین و مومنات کی صفت قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومنین جو ہیں وہ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل ہوں گے، اور جو منکرین خدا ہیں، جو منکرین دین ہیں، جو دشمنان دین ہیں، ان کے لیے شدید ہوں گے. آج ہمارا معاشرہ تھوڑا سا الٹ گیا ہے، ہماری ساری سختیاں آپس میں ہیں ایک دوسرے کے لیے اور ساری نرمیاں دشمن دین کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو دین نہیں قبول کرتا ہے، جو دشمن دین اس کے ساتھ سختی کرنا ہے. باقی جو دین نہیں قبول کر رہا اس سے اخلاق اور محبت کے ساتھ مل کے اس کو اچھے راستے پہ لانا ہے. اور یہ کسی کو ہم دین پہ لانے کا مطلب تعصب نہیں ہے. ہم سے کہا گیا کہ یہ تم اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسرے لیے اچھا سمجھو، یہ معیار زندگی کا بنایا گیا. تو ہمیں لگتا ہے کہ جس دین پہ ہم ہیں یہ اچھا ہے، تبھی تو ہم اب ہیں. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس پہ آ جائے، یہ بھی آ جائے، تاکہ یہ بھی محفوظ ہو جائے، یہ بھی اچھی راہ پہ جائے. تو یہ کوئی تعصب نہیں ہے. بہت شکریہ آغا صاحب، بہترین انداز سے اس خوبصورت مبارک ذات مبارک سے جو آپ نے ہمیں باتیں بتائیں، ان کے روشن پہلو بتائے. پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے سنا، آپ نے سنا، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ عمل کی توفیق دے بس ہم سب کو. الہی آمین. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل بھی ہم آغا صاحب کے ساتھ، شہادت کا روز ہے تو بی بی کے کچھ اور پہلو پہ بات لے کر آئیں گے، شہادت کا بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کریں. آپ سے بھی دعاؤں کی گزارش کے ساتھ ساتھ ابھی آغا صاحب نے کہا کہ آج کل کے جیسے تھا کہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی ایک بی بی کا عمل ہے جسے فالو کیا جا سکتا ہے. جو اہل بیت ٹی وی اپنی بھرپور کاوشوں سے اس کار خیر میں لگا ہوا ہے، لیکن آپ کی مدد اور آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تو اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ایام فاطمہ کے حوالے سے ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.